دوسری غزل کے اوپر بات کریں گے، اور وہ غزل ہے جس کا قافیہ ہے دمن چمن اور پیرہن کرن۔ یہ وہ غزل ہے جس کے اندر ردیف نہیں ہے، یعنی غیر مردف غزل ہے یہ، اور یعنی جس میں ردیف نہیں ہوتا اسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ اور اقبال نے بہت زیادہ تجربات چونکہ کیے ہیں فن کے اندر، تو ایسی غزلیں کہی ہیں جو نظم کے بہت قریب چلی جاتی ہیں۔ اب یہ والی جو غزل ہے اس میں انہوں نے فطرت کے حسن کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نقطہ بھی چھپا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اب یہ بھی ایک تشبیہاتی انداز ہے، اور اس میں دمن کوہ دمن کا مطلب ہے کہ جو پہاڑ ہیں اور اس کے دامن میں جو وادیاں ہیں، یعنی اس جو لالا کا پھول ہے اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے چراغ کے ساتھ، کیونکہ وہ لال رنگ کا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ چراغ سے انہوں نے تشبیہ دی۔ مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، جب بہار آتی ہے تو جب اس میں پرندے بولتے ہیں، کوئل بولتی ہے، چڑیاں چہچہاتی ہیں، پپیہا اس میں اپنے آواز کا جادو جگاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ایسا موسم ہے کہ مجھ کو بھی، یعنی شاعر بھی اس سے انسینٹیو لیتا ہے، اور اس سے وہ اسے قوت ملتی ہے، اسے ایک قسم کا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے۔ وہ بھی پھر چاہتا ہے کہ جیسے یہ گا رہے ہیں میں بھی اسی طرح کوئی چیز نظم کروں اور میں بھی گنگناؤں، یعنی فطرت کا حسن جب اپنے جوبن پہ آتا ہے تو شاعر کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ ہر طرف جب پھول کھلے ہوں اور نغمے گا رہے ہوں پرندے، تو وہ کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی چہچہاؤں۔ اور پھر انہوں نے کئی جگہ اپنے آپ کو بلبل سے تشبیہ دی ہے، اور بلبل کئی جگہ پہ جو ہے وہ شاعر کی جگہ پہ آیا ہے۔ پچھلی غزل میں ہم نے یہ بات کی ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اب سب سے بڑی بات جو اس غزل کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ردھم ہے، یعنی اس کے اندر اتنی موسیقیت ہے کہ آپ جب اس کی خواندگی کرتے ہیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، جب ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ خود بخود موسیقی کے اس موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ پھول ہیں صحرا میں، یعنی لالا جو ہے صحرا کا پھول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحرا میں یہ پھول کھلے ہوئے ہیں، یا کہ اودے کہتے ہیں یہ جو سیاہی مائل سرخ رنگ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں پرپل کہتے ہیں، اور بینگنی جو رنگ ہے یہ اصل میں سنسکرت اصل ہے اودا، اور اس کا مطلب ہے بینگن کے جو رنگ کا ہے، سرخی مائل سیاہی مائل سرخ رنگ جو ہے۔ اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یعنی پیرہن کہتے ہیں لباس کو، کہ وہ پھول صحرا میں جو کھلے ہوئے ہیں انہوں نے مختلف رنگ پہنے ہوئے ہیں، یعنی آپ جب جائیں اور فطرت کے حسن کو آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے فطرت نے ان کو سب کو الگ الگ کپڑے پہنا دیے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میلے کا سا سما ہے، اور یعنی یہاں پہ پرسونیفائی کیا ہے اقبال نے پھولوں کو، اور ان کو لباس پہنا کر ایک قسم کا اسے وہ کریکٹرز دے دیے ہیں کہ جو کہ ظاہر انسان کو صرف زیبا ہیں وہ چیزیں، لیکن انہوں نے فطرت کے حسن کو بھی اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ ہر طرف جو ہے رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے ہیں، اور فطرت جو ہے وہ اپنے جوبن پر ہے۔ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کو موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ برگ گل یعنی پھول کی پتی، اس میں جو مشکل لفظ ہیں۔ باد صبح کا مطلب ہے صبح کی ہوا، صبح کی ہوا جب چلی ہے تو اس کے اندر جو نمی تھی، اس نمی نے پھول کی پتی کے اوپر وہ اپنا لمس اس کو جب اس نے دیا ہے، جب وہاں سے چھو کر گزری ہے تو وہ جو موئسچر تھا وہ پھول کی پتی کے اوپر چھوڑ گئی ہے پانی کی صورت، قطرے کی صورت۔ اور چمکاتی ہے موتی کو سورج کی کرن، اور سورج کی کرن جب پڑتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ پانی پڑا ہوا پھولوں کی پتی کے اوپر، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ موتی پڑے ہوئے ہوں اور ان کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ موتی کی ایک شان ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کے اندر چمک بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی اقبال نے ایک کتنے خوبصورت انداز میں فطری جو منظر ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے پھولوں کی، ہو رہی ہے، پھر پتیوں کی ہو رہی ہے، پھر شبنم کی بات آ گئی، تو ظاہر ہے یہ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسن جو ہے فطرت کا وہ فن کی بالکل باریک ترین جو سطح ہے اس کے اوپر اقبال نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے اقبال کو کہ اقبال جو ہے فطرت کا شاعر بھی ہے، یعنی ورڈز وارتھ اور وہ جو جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑے مغرب کے خاص طور پہ انگریز شعراء میں ہیں، ان کا جب اثر اقبال نے لیا ہے تو پھر اس طرح کی نظمیں بھی، نظمیں تو خیر بہت ہیں لیکن اس طرح کی غزلیں بھی پھر اقبال نے کی ہیں۔
حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. بن کہتے ہیں جنگل کو. حسن بے پرواہ یعنی جو بے پرواہ حسن ہے، ایسا حسن جسے جو بے نیاز ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ حسن کی تعریف یہ ہے کہ حسن جب ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا عاشق بھی طلب کرتا ہے. حسن کہتا ہے کہ مجھے کوئی اپریسیشن والا بھی ہو، میں ظاہر ہوں اور مجھے کوئی پہچانے. خود خدا کے بارے میں بھی ہے کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر اس نے کہا کہ مجھے پہچانا جائے. اور اس نے اپنا حسن کیسے ظاہر کیا؟ یہ تمام فطرت جو ہے، یہ اس کی جو بو کلمونی ہے، جو اس کی رنگ رنگی ہے، یہ اس میں خدا خود نظر آتا ہے. تو جو بھی حسین چیز ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، نہ صرف دیکھا جائے بلکہ اس کی اپریزل کی جائے، اس کی تعریف بھی کی جائے. تو یہاں کہتا ہے کہ یہ بے پرواہ حسن ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بے نقابی کے لیے، یعنی جب وہ بے نقاب ہوتا ہے، جب اپنا آپ ظاہر کرتا ہے تو اسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. شہروں میں ظاہر ہے اسے اس لیے ضرورت نہیں ہے. ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. وہ کہتے ہیں کہ جب شہروں میں تو لوگ ہیں تعریف کرنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بے نقابی یعنی پھولوں کو اپنے حسن کے جوبن کو دکھانے کے لیے اگر جنگل ضروری ہیں، اس کے لیے جنگل ان کو اچھے لگتے ہیں، تو پھر شہروں سے تو جنگل اچھے ہوئے. تو یہ ظاہر ہے جیسے ہمارے لیے لوگ ہم لوگ جو ہیں وہ انسان شہروں کو پسند کرتا ہے. تو اقبال نے یہاں فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت جو ہے وہ ہمیشہ باغوں میں اور جنگلوں میں خوش ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کھلے ہوئے پھول کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر، یہ بڑا مشہور شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اب یہاں پہ یہ چوتھا جو شعر ہے، پانچواں، اس پانچویں شعر میں اقبال نے یعنی مضمون کو تبدیل کیا ہے. اس سے پہلے مضمون فطرت کے اوپر بات کر رہا ہے. جہاں پہ اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یعنی تجھے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی میں دیکھوں کہ خدا کدھر ہے یا حقیقت کہاں پہ ہے، اور زیادہ سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ اپنے من میں ڈبکی لگائیں، اپنے دل کے اندر جھانکیں، تو آپ خود آپ کو اپنا آپ بھی نظر آئے گا، اور پھر آپ کو خدا بھی نظر آ جائے گا. ہر ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے. من کی دنیا، آگے اسی اس کو بڑھا رہا ہے کہ من ہے کیا ہے، جس میں آپ نے ڈوبنا ہے وہ کیا چیز ہے، آپ کا باطن کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. آپ یہ دیکھیں کہ قافیے کو نبھانے کے لیے غزل میں چونکہ قافیہ چینج ہو جاتا ہے ہر شعر میں، تو مضمون بھی الگ ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ اقبال کی فنکاری دیکھیں کہ قافیہ بھی نبھایا جا رہا ہے اور مضمون بھی وہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیان ہے، اس میں تسلسل بھی ہے مضمون میں. کیا کہہ رہے ہیں کہ من کی دنیا ایسی دنیا ہے جس کے اندر سوز و مستی ہوتی ہے، جذب و شوق ہوتا ہے، انسان کے اندر شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، اس کے اندر حدت ہوتی ہے، اس کے اندر سوز ہوتا ہے عشق کا، تو تب وہ پروان چڑھتی ہے من کی دنیا. اور تن کی دنیا کیا ہے؟ ظاہری جو دنیا ہے جس میں ہم کھانا پینا کرتے ہیں. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، جس میں ہم کہتے ہیں کہ منافع کتنا ہو جائے گا، اور اس میں ہماری چیزیں جو ہماری ضروریات کی ہیں وہ کب آئیں گی. مکر و فن ہے یہ سارے کے سارے، یہ ساری دنیا جو ہے نا، اس میں آپ کو تن کی جب آپ بات مانیں گے تو وہ آپ کو غلام بنا دے گا اپنے خواہشات کا. اور جب آپ من کی دنیا میں ڈبکی لگائیں گے تو آپ وہاں اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ پہنچنے کے لیے شاید آپ کو ہزاروں سال سے بھی زیادہ عرصہ لگے. تو آپ صرف ایک قدم جو ہے اور اس سے بھی کم فاصلے میں آپ نے اندر جھانکنا ہے، اور آپ نے اپنا سب کچھ حقیقت جو ہے وہاں پہ پا لی ہے. من کی دولت، اب کہتے ہیں کہ من کی دولت پہلے کہا کہ من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، پھر اس نے کہا کہ من کی دنیا ہے کیا، اور من کی دنیا کو واضح کیا تن کی دنیا کے ساتھ کمپیریزن کر کے. پھر اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ من کی دولت یہ ہاتھ آتی کس پہ، کیسے کس کو ملتی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ حاصل کیسے ہوتی ہے. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. من کی دنیا جب ایک دفعہ آپ کو مل جائے تو پھر آپ اس کو، وہ آپ سے ادھر ادھر نہیں جاتی، آپ کے اس میں وہ برقرار رہتی ہے. اور اگر تن کی دنیا جو ہے وہ تو چھاؤں ہے، پیسہ آپ کے پاس آج ہے کل نہیں ہوگا، منصب آج ہے کل نہیں ہوگا، آج تندرست ہے کل بیمار ہو جائیں گے، لیکن وہ لافانی ہے من کی دنیا. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا. اب چونکہ یہاں پہ انگریز رہ رہا ہے، اب وہ آگے اپنے مدعے پہ. اب یہاں پہ انگریز رہ رہا ہے، انگریز نے ہر ایک چیز کو کیپٹلائز کر لیا ہے، وہ نفع اور نقصان کی بات کر لی ہے، اسپرچوئلزم ختم کر لیا ہے، اور اس کے اندر مادہ پرستی کا بیج بو دیا. تو اب اقبال آ گیا اس پہ جہاں پہ وہ میسج دینا چاہتا ہے اپنے پڑھنے والے کو. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. اب
من کی دنیا ایسی دنیا ہے کہ جہاں پہ نہ انگریز نقب لگا سکتا ہے، نہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ وہ چھوڑ دیں کام، ادھر آ جائیں، فیکٹری میں آ جائیں، مل میں آ جائیں، آپ کو روزانہ کے پیسے مل جائیں گے، آپ کو مہینے کی تنخواہ مل جائے گی، فصلانے کا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ ادھر آ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ من کی دنیا ایسی دنیا ہے، تن کی دنیا میں یہ ہے کہ آپ کبھی شیخ کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی مولوی کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ برہمن جو ہے وہ اس کے الٹ استعمال ہوئے، یہ ہندوؤں کا مذہبی پیشوا ہے اور شیخ جو ہے ہمارا مذہبی پیشوا ہے۔ تو اقبال نے دونوں کو بڑا رگڑا لگایا ہے اپنی شاعری میں، تو جہاں پہ چونکہ ہندو مسلم معاشرہ تھا تو وہ دونوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اقبال کا پیغام جو ہے نا وہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جب وہ بالکل ڈکلائن کی طرف جا رہے تھے وہ الگ ہے، لیکن ایز اے شاعر جب ان کا پیغام آپ دیکھتے ہیں تو وہ ساری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، دکھی انسانوں کے لیے، ڈپرائیوڈ جو سوسائٹی ہے اس کے لیے۔ من کی دنیا میں نے دیکھے، میں نے شیخ و برہمن، من کی دنیا آپ کی ایسی ہے کہ جس میں کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا، وہ انگریز ہو، کوئی آپ کا مذہبی مبلغ ہو، کسی قسم کا سیاستدان ہو، کسی قسم کا کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی بھی اس کے اندر نقب زنی نہیں کر سکتا، آپ کا وہ چوری نہیں کر سکتا، آپ کا وہ مال۔ اور آخری شعر جو ہے یہ تو وہ ہے جو اقبال نے کہا ہے اپنے قاری کو کہ من کی دنیا جو ہے وہ کیا ہے، اور اقبال نے کسی اور کے بارے میں کہا ہے کہ اقبال کو کس نے کہا کہ من کی دنیا میں کیا ہوتی ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ یعنی اب یہ من کی دنیا کیسے آ جاتی ہے، یہ اس نے صرف ایک آپ کو اس نے کی پوائنٹ بتا دیا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کیا تو آپ کی خود ہی چلی گئی، آپ کو من کی دنیا نہیں مل سکتی، آپ نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، آپ نے صرف وہ بزرگ و برتر جو ہے واحد جو ذات ہے اسی سے آپ نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور اپنے ہی من سے آپ نے وہ چیزیں جو ہیں وہ خود پیدا کرنی ہے، آپ نے کسی کا محتاج نہیں ہونا۔